میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا عنوان ہے امن و امان کا مسئلہ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حل۔ آج کا جدید اور ترقی یافتہ دور جو سیاسی، سماجی، معاشی، سائنسی اور علمی میدان میں حد کمال کو چھو رہا ہے، اس دور میں بھی دنیا امن و امان کے مسئلے سے اسی طرح دوچار ہے جس طرح 1450 سال پہلے کا سماج امن و امان کے مسئلے سے دوچار تھا۔ آج بھی انسانی خون بہت سستا ہے، انسانی عزتیں تاتار ہیں، انسان کی جان، مال، عزت، اہل و عیال محفوظ نہیں ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان نازک حالات میں انسانی معاشرے میں امن و امان کیسے قائم ہو؟ تو آج کی اس نشست میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ چنانچہ 3 ایسے اسباب بیان کیے جاتے ہیں جن پر عمل کرنے سے ہم انسانی معاشرے کو امن و امان کا گہوارہ بنا سکتے ہیں، جن میں پہلا سبب انسانی جان کی حفاظت ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر انسان کی جان قابل احترام ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ کسی ایک شخص کو ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور کسی ایک شخص کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ یہ مذہب اسلام کا طرۂ امتیاز ہے کہ اس نے کسی ایک شخص کو قتل کرنے کو پوری انسانیت کے قتل کرنے کے برابر قرار دیا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں کسی مومن کی ناحق جان لینے کو خدا کی ناراضگی، غضب، لعنت اور دوزخ میں داخل ہونے کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہیں، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل معاہدا فی غیر کنہہ حرم اللہ علیہ الجنہ، جو کسی غیر مسلم پرامن شہری کو ناحق قتل کر دے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ مذہب اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ ہر انسان کی جان قابل احترام ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب۔ دوسرا سبب جس پر عمل کرنے سے ہم انسانی معاشرے کو امن و امان کا گہوارہ بنا سکتے ہیں، انسان کے مال کی حفاظت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کا مال ناحق نہ کھائے۔ اس سلسلے میں قرآنی ہدایت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ تم ایک دوسرے کا مال جائز اور مناسب طریقے کے علاوہ کسی طریقے سے مت کھاؤ۔ ایک اور جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل لامرئ من مال اخیہ الا ما طابت بہ نفسہ، اپنے بھائی کا مال اس کی رضامندی کے بغیر کھانا جائز نہیں ہے۔ آیات و روایات کے مطابق رشوت، غبن، ناپ تول میں کمی، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، ناجائز زمین پر قبضہ کرنا، ناجائز کاروبار کرنا، سود، چوری وغیرہ، یہ سب روزی حاصل کرنے کے ناجائز ذرائع ہیں۔ اگر ان ناجائز ذرائع سے روزی حاصل کی جائیں گی تو یاد رکھیے انسانی
سماج میں فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا، ملک سے امن و امان ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے امن و سلامتی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناجائز ذرائع سے روزی حاصل کرنے کو منع کیا ہے۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما عبد نبت لحمہ من سحت فالنار اولی بہ، جس بندے کا جسم حرام کمائی سے پلا بڑا ہو تو ایسا جسم دوزخ میں جانے کے زیادہ لائق ہے۔ تیسرا سبب جس پر عمل کرنے سے ہم انسانی معاشرے کو امن و امان کا گہوارہ بنا سکتے ہیں، انسانی عزت کا احترام ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر انسان کی عزت قابل احترام ہے، خواہ وہ حاکم ہو یا محکوم، مسلم ہو یا غیر مسلم، مرد ہو یا عورت، استاذ ہو یا شاگرد، افسر ہو یا ماتحت، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، ہر انسان مناسب عزت و وقار کا مستحق ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو قابل تکریم بنا کر پیدا کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اس آیت سے صاف ظاہر معلوم ہو رہا ہے، صاف اور ظاہر معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی عزت کو قابل احترام بنایا، خواہ وہ کسی رنگ، نسل، جنس، مذہب، وطن، زبان سے تعلق رکھتا ہو۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں ہر اس رویے کو حرام قرار دیا گیا ہے جس سے کسی انسان کی عزت نفس مجروح ہو، جس سے کسی انسان کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ چنانچہ سورہ حجرات آیت نمبر 11-12 میں کسی مسلمان کا مذاق اڑانے، کسی کو طعنہ دینے، کسی کو برے لقب سے پکارنے، خواہ مخواہ بدگمان ہونے، کسی کی غیبت کرنے کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فضیلت اور برتری کا مدار تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ رنگ، نسل، ذات پات کی بنیاد پر کسی کو کسی پر برتری دینے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سینکڑوں عرب خوبصورت نوجوانوں کو چھوڑ کر سیاہ فام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ کی چھت پر چڑھا کر اذان دلائی، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رنگ، نسل، ذات پات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اہمیت ہے تو ایمان، عقیدے، اخلاق و کردار اور پاکیزہ سیرت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان اسباب و عوامل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم کو اس آیت کریمہ کا مصداق بنائیں جس میں ایمان والوں کو امن و امان کا علم بردار اور مستحق قرار دیا گیا ہے۔ اللہم اجعلنا من الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما، أنت تروينا يا درة الكون طال